بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بڑی مشکل ہے زندگی کی کہ جیسا آپ کو پتہ ہے، آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ یوز کرتے ہیں، اپنا سیل موبائل یوز کرتے ہیں، تو آگے پیچھے اسے فارمیٹ کرنا پڑتا ہے نا۔ کیوں؟ اس میں اسپیم بھر جاتا ہے، اس کی ڈسک اسپیس کم ہوتی ہے۔ ہمارا بھی جو نظام ہے، ہماری جو ڈسک اسپیس ہے 80% وہ پھر بھر چکی ہے۔ 20% جو ایمٹی اسپیس ہے اس میں آپ کیا کیا ڈالو گے؟ امپرووائز کہاں کرو گے؟ آپ کو اپنے آپ کو، آپ کی زندگی کو پورا فارمیٹ کرنا ہے۔ اب فارمیٹ کرنا ہے، یہ 80% اس میں جو اسپیم بھرا ہے یہ ہے کیا 80%؟ یہ 80% ہے آپ کا ماضی اس میں اپلوڈ ہو چکا ہے۔ وہ ماضی، کچھ اچھے پل، وہ ماضی جو آپ کو توڑے ہیں، جس میں آپ ٹوٹے ہو، جس میں آپ بکھرے ہو۔ تو انسان بیتے ہوئے ماضی میں جیتا رہتا ہے، یا تو پھر آنے والی کل کی فکر میں۔ یاد رکھیں، بیتا ہوا پل جو ہے، جو ہم لوگوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کا ہم بیتا ہوا پل دیکھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سا سبجیکٹ کہتے ہیں؟ ہسٹری۔ ہسٹری یعنی اس کی کہانی۔ آپ کیوں ہسٹری بننا چاہتے ہو؟ آپ کیوں ہسٹری میں جیتے ہو؟ بیت گیا وہ بیت گیا، جیسا بھی بیتا بس بیتنا تھا، بیت گیا۔ اب آنے والی کل کی فکر میں آپ کیوں جیتے ہو؟ وہ تو مسٹری ہے، کوئی نہیں جانتا اسے۔ اور وہ پل آپ جو فیوچر کا ہے، آنے والا پل ہے، اس میں آپ زندہ بھی رہو گے، اس زندگی میں جاؤ گے، یہ آپ کو کیا یقین ہے؟ یہ لمحے جو ہیں نا، یہ پل جو ہیں جس میں آپ ابھی جو سانسیں لے رہے ہو، حقیقت یہی ہے۔ آنے والے پل، بیتے ہوئے پل کی فکر کیوں؟ اس پل میں آپ کو جینا ہے، مکمل جینا ہے۔ اس پل کو آپ نے صحیح استعمال کر لیا تو آنے والے پل اس فاؤنڈیشن پہ وہ بہترین عمارت کھڑی ہوگی۔ یہ پل آپ نے اگر آئے گا کر دیا، فضولیات میں آپ نے برباد کر دیا، تو آنے والے پل آپ کو گھٹن دیں گے اور آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو بتلاتا ہوں، مگر حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو یقین کامل کرنا ہے، اور یہ یقین پہ جینا ہے آپ کو۔ زندگی اللہ کی، صحت اللہ کی نعمت۔ جو زندگی دے سکتا ہے، جو صحت دے سکتا ہے، وہ آپ کو روٹی نہیں دے سکتا، رزق نہیں دے سکتا۔ بس آپ کو یہی مانگنا ہے، حلال رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ یہ حلال رزق مانگنے سے آپ کو ملے گا نہیں، نہ۔ اس کے لیے حلال رزق مانگنے کے لیے آپ کو تھوڑی تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ پاک جگہ جہاں بیٹھیں، پاک لباس، ذہن کے اندر پاک سوچ اور پاک نظام پیدا کرنا ہے جینے کا۔ تب آپ کو سکون، اطمینان اور صحیح راستہ دکھنے لگے گا۔ جیسا کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے بارے میں کچھ آپ کو انپٹ دیتا ہوں۔ آج میں نے انپٹ لیا ہے ایک چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کا۔ چھوٹا بچہ، چھوٹی بچی ضد کرتی ہے۔ کس سے ضد کرتی ہے؟ اپنی والدہ سے۔ ہونا، ابھی ہونا،
ابھی ہونا مجھے ہونا. اگر دیر ہوئی تو سسکنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے. بس یہی کرنا ہے آپ کو، صرف یہی کرنا ہے. رب عظیم سے تمہیں کہنا ہے ہونا، ابھی ہونا، فوراً ہونا. آپ کو ضد کرنی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تم ضد کرو گے تو وہ سنے گا کیا؟ ہاں، اگر وہ تم سے پیار کرتا ہے تو سنے گا. اور تم جو مانگ رہے ہو تو اگر تمہارے لیے بہتر ہے تو کہیں کچھ زیادہ دے گا. اب یہ کیسا پتہ چلے گا وہ تم سے پیار کرتا ہے یا نہیں؟ یہ اپنے اندر آپ کو اس کا جواب محسوس کرنا ہے. اگر وہ تم سے پیار کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس الحمدللہ حلال کمائی ہے. تمہاری سوچ بہت عمدہ، بہت پاک ہے. تم نیک عمل کرتے ہو. سچ بولنے والی کلمے کی زبان ہے. وظائف پڑھنے والی زبان ہے، یعنی کہ پاک زندگی. تو سمجھو آپ کا اسپاٹ وائی فائی کنیکشن ہو گیا. اسپاٹ پہ آپ کا وائی فائی کنیکشن ہوگا. 5G کی اسپیڈ سے آپ کا کنیکشن ہوگا رب عظیم سے. اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو فوراً دے دے گا. آپ کو کمانا کتنا ہے دنیا میں؟ اتنا کماؤ کہ آپ روپیہ 54 کا بھی اس کے بارگاہ میں جواب دے سکو. اتنا کھاؤ پیو کہ خیر و عافیت سے آپ اس کھانے کو ہضم کر سکو. اس پہ آپ یقین کرو گے نا، اس کی ذات پہ بے شمار یقین، تو آپ کے پاس دو چیزیں پیدا ہوگی. ایک ہوگی کنایت اور دوسرا ہوگا صبر. یہ شے بہت پیش قیمتی ہے. لاکھوں اربوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے، سب کو نہیں ملتی. اگر آپ کے پاس قناعت اور صبر ہیں، یا اللہ، اللہ اکبر، آپ اس کے سب سے بہترین بشر ہو. الحمدللہ. دیکھیے آپ کو میں جینے کا راہ بتاتا ہوں. الحمدللہ میں اسی پہ جیتا ہوں. میرے زندگی جینے کا نظام اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی اپنا لیجئے گا. پہلا، آپ جب نیند کرتے ہو نا تو بچے کیسے انگڑائیاں لیتے ہیں، بلیاں کیسے انگڑائیاں لیتی ہیں، ایسے انگڑائیاں لے کے لطف کی نیند لیجیے. یہ لطف کی نیند آئے گی کب پتہ ہے نا آپ کو؟ جب سب کچھ صحیح ہوگا. جب آپ لطف کی نیند لو گے، ہاں ماشاء اللہ، پھر آپ کی صحت دیکھو، آپ کی سوچ دیکھو، آپ کی مسکراہٹ دیکھو، آپ کی بات چیت کا لہجہ دیکھو. الحمدللہ، سبحان اللہ. پہلے تو نیند، اس کے بعد میں ایمانداری کے ساتھ کمائیں، ایمانداری کے ساتھ. تیسرا، صحت کا آپ مکمل صحت پہ خیال رکھیے. اب صحت پہ خیال رکھنا کا مطلب ہے کہ خوب پانی پیجیے، حلال غذا کھائیے، جتنی مقدار میں ہے اتنا ہی، یعنی زیادہ نہیں. چوتھا، جب بھی آپ عبادت کریں سکون سے کریں، ہڑا ہڑی میں نہیں، اوبلیگیشنز میں نہیں، مینڈیٹری ہو کے نہیں. اطمینان، سکون، پرسکون سے عبادت کریں. ایسا محسوس کریں کہ بس تم ہو اور رب عظیم ہے. اور پانچواں اور آخری، خود کے ساتھ اور اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا وقت بتایا کیجیے. مسکرائیے، محفل کو رنگین بنائیے، اچھی میٹھی باتیں کریں. کچھ ایسے موضوع پہ آپ بات کریں
جس سے خود کی بھی بہتری ہو، سننے والی کی بھی بہتری ہو. فضولیات، ٹھٹے گیری، پالیٹکس، گیمز، جو چیزیں ہم کو اہمیت نہیں رکھتی، جو ہمارے زندگی سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا کوئی لینا دینا ہماری زندگی سے نہیں ہے. ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اپنے اپنوں کو کیسا بہتر کر سکتے ہیں، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں، اپنے اپنوں کو کیسے مسکراہٹ بانٹ سکتے ہیں، اس پہ آپ توجہ دیجیے. تو 5 چیزیں یاد رہیں، آپ یاد رکھیں، اس کو نظام بنا لیں جینے کا. بہت ہلکی پھلکی زندگی، ہلکے پھلکے طریقے سے جیے، لطف لیجیے زندگی کا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے. وہ کیا چاہتا ہے تم سے، تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا جواب ڈھونڈیے. ایک ایک قدم اٹھائیے. زندگی اسی طریقے سے جی جاتی ہے. ہر چیز آپ پازیٹیو رکھیں، ہر پازیٹیو طریقے سے سوچیں، پازیٹیو طریقے سے آپ اس کا معیار بنائیں جینے کا. دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا آپ خیال کریں. انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.